اور یاد رکھیے یہ کافر ایسی مذموم حرکتیں کرتے رہیں گے، اور ان کو باز رکھنے کا میں انشاءاللہ آپ کو نسخہ بتا کے جاؤں گا، لیکن یہ 5 چیزیں اپنے اندر ان کو محفوظ کر لو، ذہن نشین کر لو، ان کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے تذکرے کو عام کریں، سیرت کے کتابچے چھپوا کر، ان کی پرنٹنگ کروا کر لوگوں میں تقسیم کریں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو عام کریں۔ آپ کی شان کے اوپر سیرت النبی کانفرنسیں کروائیں، پروگرام کروائیں، اتنا چرچا عام کریں کہ دنیا کے کافر پریشان ہو جائیں۔ نمبر 2، کافر کہتے تھے، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، مذممہ، یہ تو مذمت کیا گیا ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، آنا محمد، میں تو محمد ہوں۔ دشمن بھی تعریف ہی کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ کائنات میں سب سے زیادہ تعریف اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور یاد رکھو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھنا سیکھو، اپنی عادت بناؤ، زیادہ سے زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا کرو۔ اگر آپ ان خاکوں کا جواب دینا چاہتے ہو تو یاد رکھنا، نمبر 3، اگر سچی محبت ہے، دشمن جو کہتا ہے کہتا رہے، ما عززوا باطل ولو طلع القمر من بین جبینی، یاد رکھو باطل کبھی عزت نہیں پا سکتا اگرچہ اس کے ماتھے سے چاند نکل کر آسمان پر چڑھ جائے اور چمکنے لگ جائے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا، ما ذل ذو حق، حق والے کبھی ذلیل نہیں ہوں گے، ولو اشفق العالم علیہ، چاہے پوری دنیا ان پر تالیاں بجاتی نظر آئے، حق والوں کا کام یہ ہے کہ وہ حق پر ڈٹ جائیں اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، او میرے ساتھیو، میں تو جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس، لیکن یاد رکھنا، اگر تم میں سے کوئی ایک بھی بچا اور آپ کی زندگی میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک دشمن پہنچ گیا تو قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، تمہارے پاس اللہ کو جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں ہوں گے۔ ہارون الرشید نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا تھا، آپ کا کیا خیال ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا لفظ بولتا ہے؟ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا عراقیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اس کو کوڑے لگائیں۔ امام مالک رحمہ اللہ غصے میں آ گئے، غصے میں آ کر کہا کہ کن کوڑوں کی بات کرتے ہو؟ اس امت کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے، تم کوڑوں کی بات کرتے ہو؟ جس کے پیغمبر کے بارے میں کوئی زبان کھولے اور وہ زندہ رہے اور اس کے اندر یہ غیرت نہ جاگے، یہ کیسے جاگے گی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو مانو، اس کے طریقوں کو، اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ نمبر 4، چوتھا طریقہ، اگر دشمنوں کو جواب دینا چاہتے ہو، آپ علیہ السلام کی نافرمانی چھوڑ دو۔ ایک طرف نعرہ لگاتے ہو حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول پر موت بھی قبول ہے، نعرہ لگاتے ہو، دوسری طرف اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر قبروں کو سجدہ کرتے ہو، اپنے عقائد برباد کر رہے ہو۔ اور لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو ہرگز سجدہ نہ کرنا، وگرنہ اللہ تمہیں دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ ایک طرف نعرہ لگاتے ہو حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لگتا ہے بھول گیا جان قربان کرنے سے پہلے داڑھی کو قربان کر دیتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تو پسند نہیں کرتے ہو اور ریلیاں نکال کر، نعرے لگا کر، کھوکھلے دعوے کر کے، بڑے بڑے پروگرام اور ریلیاں نکال کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لو، دین کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، دنیا کے کافر دیکھیں کہ یہ اپنے نبی کے ساتھ سچی محبت کرنے والے ہیں۔ ہاں، علامہ اقبال نے کہا تھا، وضع میں تم نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اور یہودی آج ہم سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یہودی آج ہم سے کیوں نہیں شرماتے؟ ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے غلام پھر رہے۔
اور یاد رکھنا نافرمانیوں کو چھوڑ دو، شرک و بدعت کو چھوڑ دو۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور بدعت کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اور پانچواں اور اہم کام یہ ہے کہ تمہیں جہاد کرنا ہوگا۔ جہاد ایک ایسا عمل ہے جو دنیا کے کافروں کو ان کی اوقات بتاتا ہے۔ جہاد ایک امن کا پیغام ہے۔ جہاد انبیاء کی حرمت کے تحفظ کی علامت ہے۔ جہاد قرآن کی حرمت کی عزت کی علامت ہے۔ جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے تحفظ کی علامت ہے۔ جہاد امت مسلمہ نہیں پوری دنیا کے تحفظ کی علامت ہے۔ اللہ کی قسم جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، یلغاریں تھیں، شاہ سوار تھے، میدانوں میں جاتے تھے، کسی دنیا کے کافر کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے نبی تو نبی کیا کسی مسلمان کی بیٹی کے اوپر بھی آنکھ اٹھا کے دیکھیں۔ لیکن جیسے ہی ترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلہ، ہم نے جہاد کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اور یارو ہماری غیرت، ہماری عزت کیسی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کارٹون بنائے جائیں، آپ کے خاکے بنائے جائیں، آپ کی شان، آپ کی عزت کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ جب سے ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا، دنیا کے کافر ہمارے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے لگ گئے، ہمارے پیغمبر کے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھانے لگ گئے، قرآن کی حرمت کو پامال کرنے لگ گئے۔ لیکن ہم صرف مذمت کے مسلمان رہے، ہم پروگراموں کے مسلمان رہے، ہم نعروں اور کھوکھلے دعووں کے مسلمان رہے، ہم ریلیوں اور پروگراموں کے مسلمان رہے۔ جب تک وہ مسلمان تھے جو تلوار لے کر نکلتے تھے، جو جہاد کے لیے نکلتے تھے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نکلتے تھے، اللہ کی قسم اگر کعب بن اشرف آیا اور اگر اسی طرح ابو رافع آیا تو پھر محمد بن مسلمہ بھی آئے، پھر عبداللہ بن عتیق بھی آئے، جنہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اگر دنیا کے کافروں تم ہمارے نبی کی عزت حرمت کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے تو تمہاری زندگی، تمہاری گردن، تمہارے سر، تمہارے جسم سے جدا کر دیے جائیں گے۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں، کھرے مسلمان بن جائیں، تاکہ ہم دنیا کے کافروں کو یہ پیغام دے سکیں کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کا دفاع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔